کہا کہ مولانا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہر چیز ہوگی، تو کیا وہاں پہ جنت میں جب وہاں حوریں ہوں گی، بچے ہوں گے، خدمت کرنے والی چیزیں ہوں گی، اور پھر جس چیز کی تمنا کی جائے گی وہ حاضر ہو جائے گی، تو کیا وہاں حقہ پینے کا بھی انتظام رہے گا؟ کیا بولا؟ حقہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ آج کل وہ ختم ہو گیا، لوگ بیڑی وغیرہ پینے لگے، پہلے حقہ پیتے تھے، تو حقہ پینے کا بھی انتظام رہے گا۔ ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اپنی جان کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان والا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچنے کی تعلیم کیوں دے رہا ہے؟ ظاہر ہے ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانتا ہے، سارے انبیاء و مرسلین کے آنے کو حق جانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ کرتا ہے، تو ایمان والوں کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ دل سوال کرتا ہے کہ مولا، ایک تو میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ابو کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، میں نے بھی نماز شروع کر دی، ابو کو دیکھا مسجد میں جاتے ہوئے، میں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا، ابو کو دیکھا غریبوں کو دے رہے تھے، ہم نے بھی دینا شروع کر دیا، ابو کو دیکھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہے تھے، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ اے مولا کائنات، ایمان تو کلیجے کے اندر ہے، ایمان کی روشنی موجود ہے، ایمان کا چراغ جل رہا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا فلسفی ہے؟ یہ کیا تھیوری ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کسی آدمی کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت سارے لوگ عجیب عجیب قسم کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، جیسے جنت کا ذکر اگر آ جائے تو ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا جنت میں تو آپ کہتے ہیں، یہ بیچ بیچ میں تھوڑا ادھر سے آنے جانے کا سلسلہ ختم کیجیے، ادھر ہی سے آئیے تو اچھا رہے گا۔ مولانا بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بالکل لائے گا۔ اللہ کیسی بات کر رہا ہے، لیکن ایک شرط ہے، حقہ کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ لانی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب حقہ جلانے کا شوق پیدا ہوگا تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو بعض لوگ دنیا کے حساب سے جنت اور دوزخ کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اہل و عیال کا بعد میں اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ جب ایک ایمان والا ایمان کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ، آج تک ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ چاہے جیسا گزرا ہو، چاہے ہم نے اپنی سانسیں جیسے لی ہوں، چاہے ہم اپنا قدم چاہے جیسے بڑھائے ہوں، چاہے ہم نے جن چیزوں کو دیکھا ہو، ہم نے جو کام کیا ہو، ہم نے جو سوچا ہو، لیکن اے پروردگار عالم، جب ہم نے تیری ذات پر ایمان کا اقرار کر لیا ہے تو ہم نے ساری زندگی کی ان سارے گناہوں کے راستے کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کہ جب مدینے کی سرزمین میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کل کا نوجوان دیکھو کہ کوشش کر رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہو چھوڑ دو، شراب پی رہے ہو چھوڑ دو، کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کسی آدمی نے گارنٹی دیا ہے میرے دوستو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ تم جو کوشش کر رہے ہو تو کوشش کرنے کے بیچ میں تم نہیں مرو گے، اس کی کسی نے کوئی گارنٹی دی ہے؟ موت کا فرشتہ جب ایک مرتبہ آتا ہے نا تو سانسیں کھینچتے وقت یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ جاؤ ایک قطرہ پانی پی لو۔ قطرہ پانی تو دور کی بات ہے،
سے نکال سکے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ رات کے وقت میں گھر میں بچے موجود، گھر میں بیویاں موجود، گھر میں بہویں موجود، ہاتھ پیر موجود، ٹوٹا نہیں ہے، لیکن جب آسمان سے اللہ کا فرشتہ آتا ہے تو سانس بھی لینے کی مہلت نہیں دیتا۔ یہ تو انسان کی حیثیت ہے، اس کے باوجود بھی انسان سوچتا ہے آج کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سرزمین میں جیسے ہی کہا کہ اے لوگوں، وہ لوگ جو شراب کے مٹکے اچھی طریقے سے حفاظت کر کے اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ، جو لوگ شراب پینے والے ہیں یا نشہ کرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں سے نشہ چھوڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد آ گئی جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی جو میرے تعلق کا اتفاق سے وہ شاعر تھا، شاعروں کے بارے میں اگر اسلامی شاعر ہے تو اچھا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون۔ یہ جو شعراء کی جماعت ہے الگ الگ وادیوں میں بھٹکتی رہتی ہے، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مشاعرے، بڑے بڑے مشاعروں میں جو شعر پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عام طور پہ بڑے بڑے کوی سمیلن میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شراب کے نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ میرا ایک شاعر دوست، عمر تھی 35 سال، زیادہ عمر بھی نہیں ہوتی، انتہائی خوبصورت آدمی، جس کا شعر سننے کے بعد میں نے کہا تھا کہ اگر یہ آدمی زندہ رہ گیا تو بہت آگے نام کمائے گا۔ میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ نشیلی چیزیں چھوڑنا مشکل ضرور ہے، لیکن میرے دوستوں کس حد تک انسان کو اندر جکڑ لیتی ہے، اس لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو، آپ کے بچے اچھے ہوں، آپ کی نسل اچھی ہو، آپ کی پیڑھی اچھی ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور جہنم کی آگ تو چھوڑ دو، اگر انسان نے اگر خود کو اگر بچا لیا تو زندگی کے عذاب سے، زندگی کے دوزخ سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اس شاعر کا عالم یہ تھا کہ اتفاق سے ایک روز ہم سفر کر رہے ہیں، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستو جوانی کا وقت ہے، پھیپڑا خراب ہو جائے گا، تمہارے جسم کے اعضاء خراب ہو جائیں گے، جسم کا کنٹرول خراب ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے کا سفر، میں کبھی قرآن سنا رہا ہوں، کبھی حدیث سنا رہا ہوں، کبھی میں سائنٹسٹ انداز میں، سائنسی انداز میں بات بتا رہا ہوں، کبھی سائیکلوجیکل بات بتا رہا ہوں، کبھی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، کبھی اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، کبھی اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ وہ سنتا گیا، ہر بات میں اس نے کہا ہاں جمیل بھائی آپ صحیح کہتے، آپ صحیح کہتے۔ 2 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد جب ہم لوگ پروگرام کے لیے نیچے اترے، ظاہر ہے میرا جانا دینی محفلوں میں بھی ہوتا ہے اور ان محفلوں میں بھی ہوتا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم تو نے مجھے شاعر بنانے کے ساتھ عالم بھی بنا لیا، ورنہ اگر صرف ہو رہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے حسن کے دل دادا لوگ نظر آتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایمان اندر میں موجود نہ ہو، اگر عالم ہونے کی حیثیت سے اللہ کا ڈر نہ ہو تو میرے بھائی میرے پیر پھسل جائیں۔ میں نے ایسے بھی پروگرام کیے ہیں، ایسے بھی شاعر کو دیکھا ہے جس نے صرف 3 رات میں 1,20,000 کے شراب کے مٹکے پھوڑ دیے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پیسہ نہیں دینا تھا، بس بیٹھ کر کے قیمتی شراب پینی تھی، لیکن نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جمیل اختر شفیق نے اس آدمی کو دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنا سینہ جلا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، اگر سینے میں اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح بیٹھ کر کے ان حرام خوروں کی طرح اپنی زندگی تباہ کر رہا ہوتا، لیکن اللہ کا ڈر تھا، صحابہ کرام کی تاریخیں یاد تھی، میں نے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرف لوگ بیٹھ کر کے شراب کی پوری محفل جمائے ہوئے تھے، اور آپ کی جماعت کا یہ چھوٹا سا شاعر الحمدللہ اس رنگین محفلوں میں بیٹھ کر بھی مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا۔ آسان نہیں ہوتا ہے، بڑی بڑی محفلوں میں، بڑی رنگین محفلوں میں بڑے ہو کر کے خود کو بڑا رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ دوست یہ خراب ہے۔ 2 گھنٹے کا سفر مکمل ہو گیا،
2 گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم لوگ اترے تو اچانک اسے بھی پیشاب کی حاجت ہوئی, ہمیں بھی پیشاب کی حاجت ہوئی دوسری ضرورت کی کہ چہرہ دھو لے, ذرا ہاتھ دھو لے. وہ بھی اپنی طرف گیا, میں بھی اپنی طرف. 10 منٹ کا صرف فاصلہ ہوا ہوگا, 10 منٹ کا, صرف 10 منٹ کا فاصلہ, 10 منٹ کا فاصلہ ہوا. 10 منٹ کے بعد جب میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھیں لال ہیں, اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو رہی ہے. میں نے قریب آ کر کے پوچھا کہ کیا لگتا ہے کہ آپ نے ہنستے ہوئے, میں نے کہا لگتا ہے آپ نے مار لیا ہے. 2 گھنٹے کا سفر میں نے آپ کو بتایا تھا, اتنی چیزیں اثر نہیں کی. تو پورے نشے میں ایک دم جھومتا ہوا آنکھیں سرخ کرتے ہوئے مجھے طرف دیکھ کے کیا کہتا ہے پتا ہے, پیوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے. یہ بات تو اس نے کہہ دی, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو, وہ جو شراب کے نشے میں یا اور بھی زہریلی چیزوں کو کھا کھا کر کے اپنے پھیپھڑے کو, اپنے کلیجے کو خراب کر رہے ہو, ابھی صرف 2 سال کی مدت ہوئی ہے, زیادہ وقت نہیں ہوا. مجھے پتا چلا کہ رات کے وقت میں وہ پی کر کے آ رہا تھا, ایک اچانک نالی کنارے اس کا پیر پھسلتا ہے. شراب کے نشے میں وہ آدمی گرا اور نالی سے سر کو اس کے ٹھوکر لگی. رات میں لوگ سوتے رہے, اور وہ آدمی جو اسٹیجوں سے زندگی کا فلسفہ اور فلسفی بیان کرتا تھا, صبح جب فجر کی نماز کے لیے لوگ اٹھے تو دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. کیا یہی چاہتے ہو؟ اس کی بیوی موجود, اس کے بچے موجود. کبھی سوچا ہے اپنی بیوی کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے اپنے بچوں کے بارے میں؟ یہ بچہ, یہ بیویاں, تمہارے بعد ان کا کیا حال ہوگا, کیا حشر ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج تو حال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا باپ ہے اور بیٹے کو پیسہ دے دیا کہ جاؤ میرے بیٹے ذرا کھینی لے کر کے آؤ, جاؤ میرے بیٹے گٹکھا لے کر کے آؤ, جاؤ میرے بیٹے فلانی سگریٹ لے کر کے آؤ, بیڑی لے کر کے آؤ. اور یہ کٹیہار, کشن گنج, پورنیہ کے علاقے کے لوگوں مجھے معاف کرنا, تمہارے علاقوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. 12 سال 13 سال کا لڑکا درخت کے نیچے باغ میں بیٹھ کر کے سگریٹ کھینچتا رہتا ہے, اس کو نہیں معلوم, بس اس کو نقل کرنا ہے. سائیکولوجیکل انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کی ترغیب دی ہے, لیکن زندگی کا فلسفہ کتنا بڑا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ مولوی کا کام ہے, جنت جہنم بتا رہے ہیں, یہ دیکھا جائے گا آخرت میں. میرے دوستو, آخرت کا انتظار تو بعد میں ہوگا. اگر تم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگنور کیا, نظر انداز کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور اس کے احکامات کو اگر چھوڑا, تو آخرت تو بعد میں, آخرت کی منزل ہوگی. دنیا میں تم ایسی عبرت سزا اور ایسی زندگی تم جھیلو گے کہ تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی, تم کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. کیا کرتے ہیں کہ لوگ, آج بچہ بیڑی لے کر کے آیا, کل سگریٹ لے کر کے آیا, کھینی لے کر کے آیا. وہی بچہ جب دیکھتے دیکھتے 11 اور 12 سال کا ہوتا ہے, سوچتا ہے کہ ابو کھا رہے, غلط تھوڑی نہ ہوگا. باپ اس کا رول ماڈل ہے بھائی. باپ سے بڑا ایک بچے کی نظر میں ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ آپ ماسٹر اور مولوی کو ڈانٹتے ہو کہ مولانا صاحب آپ کیسے پڑھاتے ہیں کہ یہ بچہ خراب ہوتا جا رہا ہے, میں پریشان ہو گیا ہوں, یہ پڑھ نہیں پائے گا, یہ فلانا نہیں ہو پائے گا, یہ ٹھماکہ نہیں ہو پائے گا. کبھی مولوی صاحب کو دوست, کبھی ماسٹر صاحب کو دوست. ارے بھیا, پہلے تو آپ کی بیوی نے اس کو جنا ہے, گود میں تو بچے نے آپ کے کھیلا ہے, انگلیاں پکڑ کے آپ نے چلایا ہے, آپ کے آنگن میں پہلے آپ کو دیکھا ہے, آپ کی بیوی کو دیکھا ہے, اس کے بعد نہ آگے بڑھا ہے. مدرسہ اور اسکول کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. آپ نے اس کے ذہن کو خراب کیا ہے. یہ جو لوگ, یہ بیویاں خاص طور سے آج کل کے جو پرانے لوگ ہیں بہت سارے, اور نئے لوگ بھی, میں ایک جملہ کہتا ہوں, بہت دل تھام کے سوچنا اور سننا, بہت دل تھام کے. اس سے زیادہ بے غیرت مرد کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کی موجودگی میں اپنی بیویاں کو ڈانٹتا ہو. اس سے زیادہ بے غیرت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کی موجودگی میں اپنی بیویوں کو مارتا ہو. آپ اپنے اندر کی آگ کو بجھاتے ہو نا, وہ بچہ کل ہو کر کے سمجھ لیتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے اور میری بیوی, میری ماں مظلوم ہے. کل ہو کر کے وہی بچہ آکرامک دماغ سے اس کی زندگی ڈیولپ کرتی ہے. ایسا بچہ فرسٹریٹ کا شکار ہو جاتا ہے, آگے چل کے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیتا ہے.
مجھے یاد آتا ہے کلکتہ کی سرزمین میں میری عمر مشکل سے 9 یا 8 سال نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کی شکل آج بھی گھومتی ہے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ جمیل، اس وقت میں اختر شفیق نہیں ہوا تھا، کہتا تھا جمیل میرا دل کرتا ہے کہ میں اس مرتبہ جاؤں تو اپنے باپ کے پیٹ میں بضابطہ رڑ گھسیڑ دوں۔ میں پوچھتا تھا کہ کیوں؟ تو کہتا تھا وہ میری ماں کو مارتا ہے۔ میں آج سے 25-30 سال پہلے کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بچہ کے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہے تو اگر وہ آپ سے انتقام نہیں بھی لے گا تو کل ہو کر کے نافرمان ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے گالم گلوچ اور گالی بکنا یہ عام بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی کسی کو لے کر کے آئے نا اپنے گھر پہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کو اپنے گھر سے بہن کو رخصت نہیں کرنا ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہو کر کے بیٹی ہوئی ہے تو اس کو رخصت نہیں کرنی ہے۔ ارے صاحب، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ میں نے جو زندگی دیکھی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ برداشت کر لے گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم کر لو گے، یاد رکھنا اگر تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے ستم کی وجہ سے کسی نے درد کی شدت سے بیچار ہو کر کے اپنی آنکھ سے آنسو بہا دیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نہیں چھوڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں تباہ ہو رہے ہیں اپنے گھروں میں؟ اپنے گھر کا ماحول دیکھ کر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ کالج اور یونیورسٹی کے بچے اپنے ذہن کے کاغذ پر انورٹڈ کاما سے نقل کریں گے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 2 سے 3 سال کا، اس کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ CCTV کیمرے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وہ تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے، تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں، میں تو یہ بولتا ہوں کہ جب بچہ 5-6 مہینے کا اگر ہو اور اس کی آنکھ نے یہ پرکھ لیا ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے تو ماں اور باپ دونوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کی موجودگی میں آپسی گفتگو کو، اپنی بات کو، اپنے انداز کو رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنی ایک مرتبہ ماں سے پوچھا کہ امی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن فلانا واقعہ مجھے یاد ہے، میں کہاں پہ ہوا مجھے پتہ نہیں۔ میری امی نے کہا تمہاری عمر اس وقت 4 سال۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 سال کے بچے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظاہر ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے بجائے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم نے اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچایا، اپنے آپ کی اگر حفاظت نہ کی تو آخرت تو خیر بات کی بات ہے، تمہاری زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ زندگی کا مشاہدہ بتاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہو تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ آج کل بیٹھ کر کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل اٹھائے ہوئے، موبائل اٹھا کر کے کوئی کام نہیں ہے، سیریل شروع کر دیا، سیریل دیکھ رہے، فلم دیکھ رہے۔ بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹوں دیکھ رہے ہیں، خود بھی دیکھ رہے ہیں، بچے کو بھی دکھا رہے ہیں۔ کل ہو کر کے جب وہی بچہ موبائل کا عادی ہو جائے گا، وہی بچہ اگر آنکھ کی روشنی سے محروم ہو جائے گا، وہی بچہ اگر کل ہو کر کے گن اٹھا لے گا، وہی بچہ اگر کل ہو کے کسی سے جھگڑا کر لے گا، وہی بچہ اگر کل ہو کے کرمنل بن جائے گا تو آپ یہ کہو گے کہ یہ پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب کیا کروں؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا کیوں ہے۔ افسوس مت کرو، آنسو بہاؤ، رو۔ تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ تم نے تو یہ سمجھا ہے کہ میری مرضی ہے، یہ بیوی تو پرائے گھر سے آئی ہے، یہ کیا بولے گی، بچہ تو میرے سامنے کا جنا ہوا ہے، بولے گا ایک تماچا رسید کر دوں گا، خاموش ہو جائے گا، کیا ہے؟ پوری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اور اس نسل میں ہو یہ رہا ہے کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ 7 سال 8 سال کا بچہ باضابطہ موبائل سے ویڈیو بناتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ میرے دوستو ذرا سوچو کہ کل تک ہماری ماں اور بہنیں جب اپنے بچوں کو پالتی تھی، جب اپنے بچوں کو پوستی تھی تو اپنے بچوں سے یہ کہتی تھی کہ میرے بچے، میری بیٹیاں، تمہارے سر سے دوپٹہ نہ اترے، میری
بیٹیاں تمہارے سر سے آنچل نہ اترے، میری بیٹیاں تمہاری زبان سے گالیوں کے الفاظ نہ سنے جائیں۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ بچی جو ہے نا آدھا کپڑا پہن کر کے ناچ رہی ہے، ماں جو ہے نا ویڈیو بنا رہی ہے، پاپا بیٹھ کر کے مسکرا رہے ہیں، آہا کیا منظر ہے، آؤ اس رشتہ دار کو بھی بھیج دیتے ہیں، آؤ بہن کو بھی بھیج دیتے ہیں، آؤ چچا کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ خوشی یہ ہو رہی ہے کہ چلو بچہ ہوشیار ہو رہا ہے، ہوشیار نہیں ہو رہا ہے۔ تم یہ یاد رکھنا، فرعون کی تاریخ پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھو۔ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، کیا کیا اس نے کہ سب سے پہلے اس قوم کو غلام بنانے کے ساتھ ساتھ فرعون نے اس قوم کی بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹنی شروع کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی قوم کی تباہی کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سر سے حیا کی چادر چھین لی جاتی ہے۔ جب حیا کی چادر چھین لی جائے تب جا کر کے اس قوم کو اپنی تباہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم یہ پریشان ہیں کہ اسرائیل میں تباہی ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں کہ فلسطین میں تباہی ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہماری بیٹیاں غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہیں، ہم پریشان ہیں کہ ہماری بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم پریشان ہیں ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جیسی جڑ ہوگی وہی آخری، جو ابتدا وہی انتہا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جو برباد ہو گیا سو ہو گیا، جو خراب ہو گیا سو ہو گیا، اگر آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو یہ ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو سمجھو، اپنے بچوں کو سمجھو، سب سے پہلے اپنی خواہشات پہ لگام دو۔ اس لیے رومی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خواہشوں کا معاملہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کشتی کے اندر پانی بھر جائے، انسان جب خواہشیں اپنے اوپر ڈالتا ہے تو پانی کی طرح وہ دنیا اس کے اوپر حاوی ہوتی چلی جاتی ہے۔ قطرہ قطرہ پانی جیسے کشتی میں ناؤ میں بھرتا ہے، ویسے ہی بھرتے بھرتے بالآخر وہ ناؤ زمین میں دب جاتی ہے اور پورے کے پورے سوار آدمی اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان خواہشوں کو، احساس کو اپنے اندر ایسا سمو رہا ہے کہ پوری کی پوری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بہت دولت بہت شہرت پہ اترانا نہیں اچھا، بہت دولت بہت شہرت پہ اترانا نہیں اچھا، جسے ملتی ہے یہ نعمت اسے رب آزماتا ہے۔ ہمیں ایک روز مر کر اس زمین کی تہ میں جانا ہے، بلندی جب بھی ملتی ہے یہ انسان بھول جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج کل اگر شادی کا پروگرام ہو تو معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں خود تو پردے میں رہتی ہیں لیکن اپنی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے ہیں کہ پورا میک اپ سجا کر کے یوں لے جاتے ہیں جیسے کوئی سڑک پہ سبزی بیچنے والا آدمی سبزی رکھنے کے بعد پیچھے سے چلتا رہتا ہے، ویسے ہی اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، آنچل نہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کا شوق یہ ہے کہ جیسے کسی فلمی ہیروئن کو دیکھا تو کرنا شروع کر دیا، کسی ماڈل کو دیکھا تو کرنا شروع کر دیا، کسی ناچنے اور گانے والی دنیا کی ذلیل ترین عورتوں کو دیکھا تو اس کی نقل کرنے لگے۔ ہمارا نوجوان بھی اس میں پاگل بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، لا ينظر اللہ عز وجل العاق لوالدیہ والمرأة المترجلة والدیوس۔ اس کے اندر پورا سسٹمک ڈھنگ سے اللہ کے رسول نے فرمایا